ٹھڑک پن کی انتہا ہوتی ہے. گھر سے نکلنے والی ہر عورت طوائف نہیں ہوتی. ایک جوان خوبصورت لڑکی جو کنواری بھی ہے بھیک مانگنے کے لیے جاتی ہے ایک دکان میں. دکان کیا چھوٹا سا آفس تھا. وہ بندہ جو بیٹھا ہے وہاں پہ وہ انتہائی ٹھرکی آدمی ہے. لڑکی کو بھیک جب دیتا ہے نا اس کے ہاتھ کو چھونا شروع کر دیتا ہے, ہاتھ پہ ہاتھ پھیرتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ لڑکی نے کچھ نہیں کہا اس کا حوصلہ بڑھ گیا. وہ سوچتا ہے لڑکی 2 نمبر ہے اور لڑکی کے جسم کو چھونا شروع کر دیا. جو ہی اس کے جسم کو ہاتھ لگایا لڑکی کی آنکھ میں آنسو آ گیا. لڑکی رو رہی ہے. جب لڑکی رو رہی ہے اس نے آنسو کو نہیں دیکھا. دکاندار نے اپنا کام جاری رکھا ہے. اس کو نا 5 روپے ایکسٹرا دے دیے. لڑکی روتی ہوئی 15 روپے لے کر دکان سے باہر آ گئی. دکان میں جو دکاندار کے دوست بیٹھے تھے نا سب نے کہکا لگایا. لڑکی روتی ہوئی جاتی ہے. مارکیٹ میں باقی دکانیں ہوتی ہیں سب سے بھیک لیتی ہے اور چلی جاتی ہے. وہ جو پہلا دکاندار تھا وہ پوری مارکیٹ کا اونر تھا. اس مارکیٹ میں 20-25 دکانیں تھیں. سب کا وہ مالک تھا, ملکیت تھی اس کی. شام کو جب سارے بندے اکٹھے ہوتے ہیں نا اسی دکان پہ اکٹھے ہوتے, سب کہتے ہیں کہ آج فلانی عورت آئی تھی وہ 1 نمبر ہے, فلانی عورت آئی 2 نمبر ہے, فلانی عورت آئی 3 نمبر ہے. دکانداروں کے پاس اور کوئی بات ہوتی نہیں ہے. وہ کہتا ہے ساری بات چھوڑو, آج ایک بھیک مانگنے والی لڑکی آئی تھی, انتہائی خوبصورت اور بڑا بہترین پیس تھا. اس کو میں نے 5 روپے دیے, جسم کو ہاتھ لگایا, لڑکی نے کچھ بھی نہیں کہا. وہ کہتے ہیں لڑکی ہمارے پاس بھی آئی تھی, ہمیں کیا پتا تھا 5 روپے کا مال ہے وہ. اس نے کہا ہاں وہ 5 روپے کا مال ہے. اب لڑکے کہتے ہیں اگلے دن آئے گی نا ہم بھی اس کو 5 روپے دے کے ہاتھ لگائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. کریم بخش اپنے آفس میں بیٹھا ہے. صبح کا ٹائم ہے. ایک بھکاری آ گیا. کہتا ہے باؤ جی اللہ کے نام پہ دے دو. وہ کہتا ہے جا یار صبح آ جاتے ہو, تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. کہتا ہے باؤ جی بھوکا ہوں کچھ تو دے دو. وہ تو گیا نہیں ابھی تک, جا معاف کر. باؤ جی کچھ تو دے دو. وہ کہتا ہے میں دھکا دیتا ہوں, اور دھکا ہی دے دیا اس کو. جب دھکا دیا زمین پہ گرا جا کے. اب اس کو ترس آ گیا کہ یار بھکاری ہے. اٹھایا اس کو لے کے آیا دکان میں بٹھایا, پانی پلایا. اس سے کہتا ہے میں نے تمہیں دھکا دیا ہلکا سا, تم اتنی دور جا کے گرے ہو, یہ ڈرامے کرتے ہو تم. کہتے ڈرامے نہیں کرتے, میرے نصیب میں یہ لکھا ہے. میں نے دھتکارا تھا نا کسی کو. میں جب بھی بھیک مانگتا ہوں کسی کے ہاتھ کرتا ہوں نا مجھ کو لڑکی یاد آتی ہے. وہ کہتا کون لڑکی, کیا کہانی ہے. وہ کہتا ہے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک عام آدمی نہیں تھا, میں 20-25 دکانوں کا مالک تھا. کئی کروڑ کا دکانیں تھی وہ. میں بڑا پیسے والا تھا. بس مجھ میں سب سے بری عادت تھی, میں ٹھرکی تھا, جوا بھی کھیلتا تھا, شراب بھی پیتا تھا. کہتا ہے مجھے کیا معلوم تھا اس لڑکی کی مجبوری کیا ہے. کہتا صبح کا ٹائم ہے, ایک بھیک مانگنے والی لڑکی آتی ہے جو دکھنے میں بھیک مانگنے والی لگتی نہیں ہے, اور اس لڑکی کو پہلے کبھی مارکیٹ میں دیکھا بھی نہیں ہے. لڑکی آئی ہے, میں اس کو نا 10 روپے دیے ہیں اور ہاتھ پھیرتا رہا ہوں اس کے ہاتھ پہ نا ملائم کر کے. جب دیکھا لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں لڑکی کے جسم کو ٹچ کرنا شروع کر دیا. لڑکی نے رونا شروع کر دیا, اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. مجھے نہیں پتا, میں دیکھا نہیں اس کے آنسو کی طرف, اور میں نے 5 روپے ایکسٹرا دیے اس کی عزت کو. غریب کی عزت 5 روپے. لڑکی روتی ہوئی 15 روپے لے کے چلی گئی. میں اور میرے دوستوں نے زوردار کہکا لگایا اور لڑکی چلی گئی, بھیک مانگی ہے. شام کو سارے دکاندار میری دکان میں اکٹھے ہوتے ہیں, ان کو بتایا ایسا لڑکی ہے. وہ سب کہتے ہیں ہم بھی انتظار کریں گے, تو لڑکی ہمارے پاس بھی آئی تھی. لڑکی اگلے دن آئی ہے تو میں نے بھی اس کو پھر 5 روپے ایکسٹرا دیے, جسم کو ہاتھ لگایا. ایسے ہی کرتے کرتے جو اوپر دکانیں 20, 22, 25 سب نے جسم کو ہاتھ لگاتے اور 5 روپے ایکسٹرا دیتے, اور لڑکی روتی رہتی جب تک جسم پہ ہاتھ لگاتے. اب نا لڑکے سب کہتے ہیں کہ لڑکی لازمی 2 نمبر ہے, کیونکہ سب نے ہاتھ لگایا, کسی کو منع نہیں کیا. اگر یہ 1 نمبر ہوئی نا تو کل نہیں آئے گی, اگر یہ 2 نمبر ہوئی نا تو کل آئے گی. لو جی کل لڑکی پھر آ گئی. پھر سب نے 5-5 روپے دیے, لڑکی کے جسم کو ٹچ کرتے رہے. بڑے پریشان کہ یار لڑکی تو 2 نمبر ہے, اب یہ کس کے حق میں آئے گی, اس کے اوپر سب سے پہلا حق کس کا آئے گا. جو مالک تھا نا مارکیٹ کا وہ کہتا ہے لڑکی پہلے میرے پاس آئی تھی نا, اس پہ حق میرا بنتا ہے, یہ میرا مال ہے. اب نا سب اس کی اسی چکر میں تھے کہ کوئی بھی لڑکی کو شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ چاہتے تھے کہ لڑکی کو میں اکیلا ہی کھا جاؤں. اب نا سب اس لڑکی پیچھے لگے, لڑکی کس محلے کی ہے, کہاں سے آتی ہے, کہاں جاتی ہے. اور جو دکان کا مالک تھا, پوری مارکیٹ کا مالک تھا, وہ پیچھا کرتے پہنچ گیا. لڑکی کا گھر دیکھ لیا کہاں پہ لڑکی رہتی ہے. آ گئے لوگ. اس نے سوچا کہ نا کل لڑکی آئے گی نا تو اس کے ساتھ نا
بات کریں گے پوری کہ ہم زیادہ پیسے دیں گے تو جو ہمارا نا خواہش پوری کر دے. اگلے دن لڑکی آتی ہے, لڑکی باہر سے روتی آ رہی ہے, زاروں قطار روتی آ رہی ہے, اور میں نے اس کو 5 روپے ایکسٹرا دیے, ہاتھ لگا رہا ہوں. وہ کہتی ہے نہیں مجھ کو نا 50 روپے چاہیے. کہتے ہیں 50 روپے چاہیے نا, تو باقی جگہ پہ ہاتھ لگانا پڑے گا جسم کے. لڑکی نے کچھ نہیں کہا, لڑکی نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ جب تک دل چاہا نا جسم کے حصے کو ٹٹولتا رہا. لڑکی وہاں سے 50 روپے روتی ہوئی چلی جا رہی ہے. سب دکانداروں نے اسے ایسے ہی کیا. اس نے سارے پیسے اکٹھے کیے, چلے گئے. اب یہ کہتا ہے کہ لڑکی آج 50 روپے لی ہے, اتنی بری طرح رو رہی تھی, کچھ تو وجہ ہے. ابھی سوچ رہے ہیں کہ اگلے دن پھر انتظار کریں لڑکی آئے گی. اگلے دن لڑکی نہیں آئی بازار میں. جب لڑکی نہیں آئے جو سارے ٹھرکی تھے وہ بڑے پریشان کہ ہم تو یہاں پہ تیار بیٹھے تھے, لڑکی آئے گی اس کو ہاتھ لگائیں گے. کل تو لڑکی نے بڑا مزہ دے دیا تھا, پورے جسم کو ہاتھ لگانے دیا تھا. اب نا وہ نا ان میں سے جو بندہ تھا جو مارکیٹ کا اونر تھا, کہتا ہے مجھ کو گھر کا معلوم تھا. کہتا ہوں اس کے چلو گھر چلتے ہیں. ہم سب نا اس کے گھر پہنچ گئے. گھر میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس کے بھائی کا جنازہ پڑا ہے, اور وہ کمرے میں اس لڑکی کی لاش لٹکی ہوئی ہے بالے کے ساتھ, چھتری کے ساتھ رسی ڈال کے لڑکی نے خودکشی کر لی ہے. اب وہاں سے معلوم پڑا لڑکی نے خط جو چھوڑا تھا, کہتے ہیں لڑکی جب تھی نا اس کا بھائی بیمار تھا اور معذور تھا, ان کا کوئی سہارا نہیں تھا. شاید لڑکی پہلے ہی خودکشی کر لیتی. لڑکی محنت مزدوری کر کے بھائی کا پیٹ پال رہی تھی کہ کہیں بھائی معذور ہے, اگر میں یہاں سے کہیں نکل گئی تو بھائی کا کیا ہوگا. تو اس کا بھائی کے لیے دوائیوں کا بندوبست کر رہی تھی. بھائی بیمار رہتا تھا تو اس کا بھائی فوت ہو گیا کل. اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کفن دفن کے لیے, تو سب دکانداروں کے پاس جاتی ہے, ان سے 50 روپے ایکسٹرا لیتی ہے تاکہ کفن دفن کا بندوبست کر سکے. محلے والے کوئی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں تھے. لڑکی نے سارے پیسے دیے اور گورکن کو بلایا, اس کو بولا میرے بھائی قبر کھود دو, اور لڑکی میرے بھائی کو غسل دے دو, اور یہ پیسے لو, بھائی کفن لے آؤ. جب سب چیزیں دینے کے بعد جب سب چلے گئے نا, گورکن بھی چلا گیا, غسل دینے والا بھی سامان لینے چلا گیا, اور کفن لینے چلا گیا. پیچھے سے لڑکی نے اپنے آپ کو پھندا دے کے خودکشی کر لی. اور وہ دکاندار کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو نا سختہ طاری ہو گیا کہ ہم اس لڑکی کی مجبوری کا ایسے فائدہ اٹھا رہے تھے. ہمیں کیا معلوم تھا کہ لڑکی کے ساتھ کیا واقعہ ہو رہا ہے. ہمارے گھر بھی بہن ہے, بیٹی ہے, ماں ہے. اب نا ادھر یہ کہتا ہے میں جوا بھی کھیلتا تھا. کہتا ہے میں پوری مارکیٹ نا اس دن عجیب سا موڈ تھا, جوئے میں پوری مارکیٹ ہار گیا ایک بار میں. کہتا ہے میرے بیوی بچے مجھے گھر سے نکال دیا. میں بڑا ریکویسٹ کیا, جو کہ میرے پاس جمع پونجی تھی, میں جس کام کو ہاتھ لگاتا وہ مٹی ہو جاتی. اور باقی دکانداروں کے ساتھ بھی یہی حال ہوا, وہ جو بھی کاروبار کرتے ٹھپ ہو جاتا. ہوتے ہوتے میں بھیک مانگنا شروع کر دیا. اور جب بھی میں اپنے شہر میں بھیک مانگتا نا تو پورے گاؤں میں بات مشہور ہو گئی تھی کہ ہم نے اس لڑکی کے ساتھ کس طرح اپنا فائدہ اٹھایا تھا, 5 روپے میں ہاتھ لگاتے تھے. تو کہہ ہم کو کوئی بھیک نہ دیتا بلکہ تانے دیتے. اس لیے میں وہ شہر چھوڑ کے بھوکا نہ مر جاؤں تو اس شہر میں آ کے بھیک مانگتا ہوں. آج پہلی بار اس شہر میں آیا ہوں. آپ نے دھکا دے کے جب گرایا نا مجھ کو لڑکی یاد آ گئی. وہ بندہ کہتا ہے کاش مجھے پتہ ہوتا کہ تو اتنا کمینہ شخص ہے, میں تمہیں یہاں پانی نہ پلاتا, دکان میں نہ بٹھاتا. کہتا ہے تم ڈیلی یہاں پہ آنا, باہر میرا چوکیدار بیٹھا ہوگا, مجھ کو اپنی شکل مت دکھانا ساری عمر کبھی بھی. میں چوکیدار کو تمہارا پیسہ پکڑا دوں گا, اس سے پکڑ کے چلا جانا. اور کوشش کرنا اس مارکیٹ میں جتنی بھی دکانیں ہیں سب کے پاس جانا, سب کو اپنی کہانی سنانا کہ جو باقی لوگوں کو عبرت حاصل ہو, جو بھیک مانگنے والی لڑکیوں کے ساتھ کسی مجبور کا اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں. اور وہ جناب روتا ہوا بلکتا ہوا جو دکاندار تھا نا, جو کریم بخش تھا, اسے کہتا ہے میری دکان سے نکل جا میری دکان سے, آئندہ میری دکان پاؤں مت رہنا. تمہاری بھیک کے پیسے ڈیلی کے ڈیلی میرے چوکیدار کے پاس ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا بہت بڑی ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو سوچتے ہیں کہ آج ہم نا اقتدار میں ہیں تو کسی کی بہن بیٹی کی عزت رول دیں گے, کچھ فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب دیتا ہی ہے, آخرت میں جو عذاب دے گا نا
اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہتر ہے اگر وہ غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، جوانی میں غلطی کوتاہی کر جاتا ہے، اس کی توبہ کر لو۔ اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔